أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء المتحققين أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى المعتق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى والد كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأجناس الحمد والعباس وعلى الستة الباقية من الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في موازين آخر إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نظرانے اور ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، پچھلے خطبے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس عظیم مہمان خانہ جنت کا تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں نے کرنے کی کوشش کی تھی. اور یہ ایسا ایک فلسفہ ہے اور اتنا وسیع یہ موضوع ہے کہ اس پر اگر خطبہ دیا جائے تو پورا سال یہ ٹاپک ختم ہونے والا نہیں ہے.
یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اس کے بارے میں تو فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو نہیں گنا جا سکتا۔ یہ دنیا کی نعمتیں جو نظر آ رہی ہیں اور جنت میں اللہ رب العالمین کی وہ نعمتیں ہیں کہ ان کے تذکرے سے قرآن اور صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کو بیان کرنا ایک دو خطبے کی بات نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ آج مختصر سے الفاظ میں اس موضوع کو مکمل کروں، لیکن اگر اس پر خطاب کیا جائے تو پورا سال خطبہ دیا جائے گا، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور ان کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ پچھلے خطبے میں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ سورہ واقعہ کی کئی آیتوں کی تفصیل میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہاں تک کہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے وہ جنت کا پاسپورٹ ہے، سمجھ لیجیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے بغیر کوئی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور کن لوگوں کو ملے گا اس کو تفصیل سے میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی آیتوں کے اندر اور بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ داہنے ہاتھ والے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ اچھے پیسے لوگ ہیں جن کے نام اعمال قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور فرمایا کہ فی صدر مخدود، وہ بغیر کانٹوں والی بیری جنت کے اندر ہوگی، بغیر کانٹوں والی۔ دنیا کے اندر دیکھا بھی نہیں سکتی بغیر کانٹے والے بیری کا درخت موجود ہو۔ میں نے کہا جب پچھلے خطبے میں کہ اللہ رب العالمین نے سمجھانے کے طور پر ان پھلوں کا نام لیا ہے جن کے ذریعے انسان سمجھ سکے، ورنہ جنت کی نعمتوں کا، جنت کے پھلوں کا اور دنیا کے پھلوں سے کوئی اشتراک نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے، بس ایک سمجھانے کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ نام لیا ہے۔ وہ اب بیر بھی جنت کے اندر ہے تو بغیر کانٹوں والا، اس کے درخت کے اندر کانٹے نہیں، اور فرمایا کہ وطلح منضود، اور یہ بالکل ایک گٹی لگے ہوئے کیلے جیسے دنیا کے اندر دیکھے جاتے ہیں، اس سے بہت خوبصورت گچھوں کے اندر کیلوں کے درخت، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے والے درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو درخت ہوں گے ان کے سائے ایسے ہوں گے کہ فرمایا کہ 100 سال تک ایک گھوڑا دوڑے گا اس کے سائے کے نیچے، لیکن وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا درخت اور کیسا سایہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے سایہ کہ گھوڑا 100 سال تک چلتا رہے، 100 سال تک گھوڑا ایک تیز رفتار والا دوڑتا رہے اور کسی درخت کا سایہ نہ ختم ہو۔ دنیا کے اندر کون سا درخت ہے جس کی مثال دی جا سکتی؟ اللہ رب العالمین نے اسے درخت اس لیے کہا تاکہ بندوں اور بندیوں کے سمجھ میں آ جائے، ورنہ اس کا کوئی اشتراک نہیں، اس کی کوئی برابری نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا درخت نہیں ہے جسے اس کی مثال دی جائے۔ اور فرمایا کہ وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانی، اور فرمایا کہ وفاکہۃ کثیرہ، بکثرت پھل، اتنے کثرت سے پھل کہ اگر کوئی ختم کرنا چاہے تو نہیں ختم ہو سکتا۔ اور دوسرے جو نہ تم فرمایا کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ تو ختم ہونے ہوں گے نہ روک لیے جائیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر جو پھل اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں وہ سال کے کسی مہینوں کے اندر اس میں پھل ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی قدرت سے اس میں روک دیا جاتا ہے، پھر اگلی فصل آنے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جنت کے جو پھل ہوں گے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں۔ یہ نہیں کہ اب فصل ختم ہو چکی اب دوسرا پھل۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت لمبا فلسفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھلوں کے تذکرے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 پر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ
وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ نوجوانوں کے اندر جوش و خروش پیدا کرتے ہیں اور 60 سال 70 سال بوڑھوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں دین پر عمل کرنے۔ بوڑھے جن کا وقت نکل چکا ہے، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کہنا چاہیے کہ قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ ان کے لیے ایک آنے والی زندگی ہے جن کے اندر جوانی دی جائے گی دوبارہ، اور جن کے اندر ان کو بیویاں عطا فرمائی جائیں گی، اور جن کے اندر وہ نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی جو زندگی گزار دی جس نے ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکا، اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں کہ اے نبی بشارت دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے وبشر الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت کی جس کے نیچے نہریں بہ رہی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اور ان کو رزق دیا جائے گا، پھلوں کا رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها، ایسے جنت کے پھل ہوں گے کہ جب ایک پھل لایا جائے گا تو انہیں شبہ پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا کہ من قبل وأوتوا به متشابها، یہی پھل تو ابھی لایا گیا تھا میرے سامنے۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری سمجھ ہماری نعمت سے بہت کم ہے، اللہ کی نعمتوں سے انسان کی سمجھ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، یہ پھل وہ نہیں ہے جو ابھی لایا گیا ہے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں شبہ متشابہہ لگے گا، جو ان کو یہ لگے گا کہ یہ پھل ابھی میرے سامنے آیا تھا، دوبارہ یہ پھل آیا، اور فرمایا کہ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور نوجوان کنواری بیویاں عطا فرمائیں گی جو مطہرہ ہوں۔ ایک تو یہ ہے، اب اس میں سے اگر کوئی عربی ذرا بھی جانتا ہو تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ طاہرہ کہتے ہیں اس عورت کو جو پاک ہو، اور مطہرہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جسے پاک کر دیا گیا۔ طاہرہ بھی نہیں کہا اللہ رب العالمین، مطہرہ کہا، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ایسی بیویوں سے شادی کرا دی جائے گی کہ جو ہم عمر ہوں گی، کنواریاں ہوں گی۔ دنیا کے اندر عام طور پر آدمی شادی کرتا ہے تو اپنی عمر سے کئی سال کم کی عورت سے شادی کرتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی عمر ہو، برابر عمر ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ عورتیں ہم عمر ہوں گی، کنواریاں ہوں گی اور مطہرہ ہوں گی، ہر طرح کی ناپاکی سے ان کو پاک کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی بیویاں ہر مہینے کی جو ناپاکی ہوتی ہے اس سے بھی پاک ہوگی، ان کو ناپاکی نہیں ہوگی۔ جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پاکی اور ان کی چمک کا یہ حال ہوگا کہ اگر آسمان سے وہ جنت کی حور، وہ جنت کی بیوی اگر جھانک لے، اگر اس کی انگلی نکل جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پر غالب آ جائے، اس کی انگلی، اس کے ہاتھ کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی پر غالب آ جائے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی لباس جنت کی بیویاں پہنیں گی، لیکن ان کے پنڈلیوں کے اندر چلتا ہوا خون اور ان کی ہڈیوں کے اندر کا دودھ نظر آئے، ان کی پاکی کا یہ عالم ہوگا۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کہ اس سے پہلے کسی جنات نے، کسی انسان نے ان عورتوں کو چھوا تک نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسی بیویاں جنت کے اندر ہیں۔ دنیا کے اندر ایسی بیوی ہو سکتی جسے کوئی چھوا تک نہ ہو، اور کانہم لؤلؤ مکنون، ایک چھپے ہوئے موتی کی طرح اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ انا انشأناہن انشاء، ایک خاص طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کو بنایا، اور اللہ نے کسی کو خاص طریقے سے بنایا، ظاہر ہے ان کے جسم کی خوشبو، اور میں مزید گفتگو میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو جنت میں انشاءاللہ ہم اور آپ جائیں گے، اگر کوئی چیز رکاوٹ نہ بن جائے، انشاءاللہ نیت کرو انشاءاللہ جانا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا،
جائیں گے تو ان لوگوں کا کیا حال ان بیویوں کے سامنے ہوگا، اس کا مزید گفتگو میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو خطبہ مسنون کے بعد میں نے تلاوت کی ہے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، فرمایا کہ پرہیزگار لوگ جو متقی لوگ ہیں، متقی کہتے ہیں ڈرنے والے، تقویٰ کہتے ہیں ڈرنا، اور متقی کہتے ہیں جو جس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ ڈر اگر پیدا ہو جائے اور اگر آدمی اللہ کی بڑائی سنے، اذان سنے اور نماز پڑھنے نہ آئے، اسے مانا جائے گا کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ دعوت تو کر سکتا ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی بڑائی کی طرف بلایا جائے اور ایک مومن بندہ نہ آئے، کیسے مان لیا جائے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے، اس کے اندر ڈر ہے۔ ڈرنے والوں کے لیے جب بھی اللہ کا کوئی حکم آیا فوراً سر تسلیم خم کر دے، فوراً اللہ کے سامنے لبیک کہتے حاضر ہو جائے۔ فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، اور حدائق واعنابا، باغات اور انگور کے باغ ہیں جنت کے اندر، اور فرمایا کہ وکواعب اترابا، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں، اور فرمایا وکأسا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام شراب جنت کے اندر۔ میں نے پچھلے خطبے میں اس کی وضاحت کی تھی، جنت کا شراب کیسا ہوگا۔ عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شراب کا لفظ آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید دنیا جیسی شراب جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، دنیا جیسی ہو۔ لا یصدقون عنہا ولا ینزفون، نہ تو اس شراب پینے سے انسان کی عقل میں فطور آئے گا، نہ اس کے سر میں درد ہوگا، بلکہ اس سے پیاس بجھے گی اور انسان کے اندر جرتی پھرتی اور حساس بشاس چہرہ ہو جائے گا اس کو پینے کے۔ جنت کے اندر ایسی شراب، وکأسا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام شراب، اور فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہ تو بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ ایک شریف آدمی ہے، اچھا نیچر رکھنے والا آدمی، اسے بکواس کی باتیں اور جھوٹ بات سے تو عام طور پر آدمی کو چڑ ہوتی ہے، بھلے وہ خود جھوٹ بولتا ہو، لیکن جب اس سے کوئی بات کرتا ہے اس میں جب کوئی ملاوٹ ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے، یہ کسی کو بہتر نہیں لگتا۔ کہا جنت کے اندر نہ تو کوئی جھوٹی باتیں ہوگی اور نہ تو بکواس کی باتیں ہوں گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اور یہ تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے تو کافی ہو جائے گا انعام۔ دنیا کے اندر آدمی ایک گھر کے اندر ایک کمرہ بنانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں اس کا سامان لگتا ہے، اس کی محنت کرتا ہے، اس میں کھدائی کرتا ہے، اور بہت ساری قربانیاں ایک کمرہ بنانے کے لیے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سے جو ایمان بچا کر لے گیا وہ آخر میں سب سے جنت میں جائے گا، اللہ رب العالمین اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کرے گا۔ یہ بغیر قربانی کے مل جائے، آدمی گرم بستر چھوڑ کر وضو کرنا بہتر نہ سمجھے، آدمی اپنے مشغلے کو، اپنی دکان کو، اپنے کارخانے کو چھوڑ کر نماز کے وقت اپنی چیزوں کو چھوڑ نہ سکے، کچھ بھی قربانیاں نہ ہو اور یہ اتنی قیمتی جنت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہاں بھی جنت کا تذکرہ ہے وہاں اللہ رب العالمین نے یہ لفظ میں جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے اس مشقت کا کہ جو ہر موسم کے اندر ہر معاملات میں اللہ کے حکم کی تابع داری جنہوں نے کی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ جزاء من ربک عطاء حساب۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب آتے ہیں اس بات کی طرف جس کو میں نے پچھلے خطبے میں چھوڑا تھا کہ جب جنت کے ایسی عورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو دنیا کی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا جنت کے اندر۔ پہلا جواب اس کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو سب سے پہلا گروہ داخل ہوگا وہ 14ویں چاند کے مانند چمک رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسی بیویوں کے سامنے جس کا ایک دوپٹے کا کونا دنیا کے اندر اگر نکال دیا جائے آسمان سے تو پوری دنیا خوشبو سے بے ہوش ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بیویوں کے سامنے ہم لوگوں کے چہرے، ہم لوگوں کی رنگت، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے،
بلکہ دنیا سے جانے والے مرد عورتوں کا جو جنت کے اندر اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا ان کے ایمان ان کے اعمال کے بدلے، تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکدار ہوں، اور دوسری مرتبہ جو گروہ داخل ہوگا، فرمایا کہ دنیا کے اندر جیسے آدمی دیکھتا ہے کہ آسمان پر جو سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ اس طرح چمکدار کر کے لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جو مرد یا عورتیں جو پڑھتی ہیں، اگر اس کے معنی پڑھیں تو پتہ چلے، جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے اندر جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جب ایسی نعمت کی جگہ پہنچ جائیں گے تو آدمی کوئی اچھا مکان بنوا لے، بہت ساری آرائش اور بہت ساری سجاوٹ اور بہت نعمتیں اسے دنیا کے اندر مل جائیں، لیکن اسے ایک فکر لگا رہتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ بگڑ جائے تو یہ نعمتیں ہم سے چھین نہیں سکتی، اور یا پھر ہم مر کر اس گھر سے نکل جائیں گے۔ عام طور پر آدمی کرتا اور یہی ہوتا ہے، یا تو کبھی دنیا کے اندر وہ پھر سے غریب ہو جاتا ہے، یا پھر مر کر ان نعمتوں سے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اس شبہ کو ختم کر دیا، خالدین فیہا، اس جنت کے اندر داخل ہو جانے کے بعد ہمیشہ اس جنت کے اندر رہے، کبھی نکالے نہیں۔ اس شبہات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 150 مرتبہ اس لفظ کو فرمایا ہے کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ وہ جنت کے اندر رہے، کبھی نکالے نہیں جائے، نکالنے کا خوف نکال دیجیے۔ اور فرمایا جیسے دنیا کے اندر ہے تو آدمی اب 15-16 سال کی عمر سے اور زیادہ سے زیادہ 35-40 سال کی عمر تک اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ حوصلہ پست کر دیتا ہے کہ اب مجھے بوڑھا ہو جانا، مجھے کمزور ہو جانا، اب وہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا جو پہلے میں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی جوانی ایسی ہوگی کہ ہمیشہ جوان رہے، اور ہمیشہ ان کی بیویاں جوان رہیں۔ جوانی 35 سال کی، اور دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 سال کی جوانی، اور ایسی جوانی 30 سال کی جوانی ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو بچپنے کے اثرات ہوتے ہیں اور نہ تو بڑھاپے کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسی جوانی دے کر اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور وہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور تو تیسری چیز یہ ہے کہ جنتیوں کو نہ تو پیشاب لگے گا، نہ تو پاخانہ لگے گا، نہ تو بلغم آئے گا، نہ تو تھوک آئے گا، اور ان کے سروں کے بالوں میں یہ کنگھی کرنے کے لیے سونے کی کنگھی اللہ رب العالمین کا فرمائیں گے، سونے کی کنگھیاں۔ اس سے پتہ چلا کہ کنگھی کرنا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ جنت کے اندر بھی کنگھی کا انتظام ہے۔ بعض لوگ بال کو رکھ لیتے ہیں لیکن بھوت کی طرح بنے رہتے ہیں اپنے بکھرے ہوئے بال، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے ملنا اللہ نے منع فرمایا، لیکن مسجد نبوی شریف کی کھڑکی سے اپنا سر مبارک نکال دیتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتے تھے۔ سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے۔ یہ بکھرے ہوئے بال اللہ رب العالمین کو رہبانیت اور یہ بگڑی ہوئی شکل اللہ رب العالمین نے، اگر بال رکھے آدمی تو ان میں کنگھی ضرور کرے۔ اسی لیے جنت کے اندر نہ تو پیشاب لگے گا، نہ پاخانہ، نہ تھوک، نہ بلغم، لیکن کنگھی کا انتظام ہے، سونے کی کنگھی۔ اور فرمایا کہ پسینے سے اب ان جنتیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ شرما رہے ہیں کہ ایسی بیویوں کے سامنے، تو اللہ رب العالمین نے یہ تسلی دی کہ پسینے سے خوشبو ایسی آ رہی ہوگی کہ جیسے کستوری کی خوشبو سب سے زیادہ جو ہے مشہور ہے دنیا کے اندر، کستوری کی خوشبو ان کے پسینے سے۔ اور فرمایا کہ ان کے پاس ایک انگیٹھی ہوگی، اس میں سے اود سلگ رہا ہوگا اس انگیٹھی، جسے اپنے یہاں سمجھ جسے لوبان کہا جاتا ہے، یہ بہت معمولی چیز ہے، اود بہت مہنگی چیز ہے، اسے سلگنے سے بہت عجیب و غریب قسم کی خوشبو آتی ہے۔ جو لوگ خوشبوؤں سے مہارت رکھتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بیویاں جنت کے اندر جو ہوں گی تو بڑی اور موٹی آنکھوں والی اور
ان کے آمنے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے اخلاق جنت کے اندر ایک جیسے ہوں گے. جیسے دنیا کے اندر آدمی دوست احباب کے بیچ میں بیٹھتا ہے، گھر والوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، کوئی ذرا سے چڑچڑا پن کسی کا مزاج ہے، اور کوئی ذرا سخت مزاج ہے، کوئی آدمی منہ بنا کر ہر وقت بیٹھتا ہے، کوئی خوش اخلاق ہے. اس بات کا آدمی کو دکھ ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یار ہم دو لوگ آپس میں بول چال رہے ہیں، ایک آدمی بالکل اپنا منہ چہرہ اتارے ہوئے بیٹھا ہے، اس کا اخلاق نہیں اچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر سب کا، ان کی بیویوں کا ایک جیسا اخلاق ہو. ایک مسکرائے گا تو سب مسکرائیں گے، ایک کھائے گا تو سب کھانا پسند کریں گے، ایک آدمی جو کام کرے گا سب پسند کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر آدمی کے بدن پر بال نہیں ہوں گے. جتنے خوبصورت بال لگتے ہیں جہاں کے، وہاں بال ہوں گے. بقیہ کبھی بے ضرورت جہاں دنیا کے اندر جن بالوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، ایسی جگہ کہیں پر بال نہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کو داڑھی بھی نہیں ہوگی. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر داڑھی رکھیں. جنت کے اندر ہر چیز کا بدلہ. دنیا کے اندر داڑھی رکھیں گے تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داڑھی کو ختم کر دیں گے. اس لیے کہ یہ داڑھی کبھی کبھی کھجلاتی ہے، کچھ تکلیف کا باعث ہے. جنت کے اندر تکلیف کا نام نشان نہیں. اس لیے جو ہے جنت کے اندر جانے کے لیے داڑھی رکھ لے تاکہ جنتیوں کو داڑھی ختم کر دی جائے، کوئی چیز تکلیف دے نہیں. اور فرمایا کہ اس کی لمبائی، اس کی ہائٹ کتنی کر دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 60 ہاتھ اس کی لمبائی جنت کے اندر کر دی جائے. اور فرمایا کہ 100 آدمیوں کے بقدر ایک جنتی کو طاقت اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے. 30 سال کی جوانی اور ہمیشہ جوانی، اور 100 آدمیوں کے برابر اس کے طاقت. کئی بیویاں ہوں گی جنت کے. عام طور پر آدمی کہتا ہے 72 والی روایت ضعیف ہے، صنعت کے اعتبار سے بالکل کمزور ہے، جعلی روایت ہے. 72 میں نہیں کہتا، اس لیے جو صحیح صنعت کے ساتھ ہے اس میں یہ ہے کہ کئی بیویاں. اور قرآن کے اندر ازواج کا لفظ بار بار ہے. زوجہ کہتے ہیں ایک بیوی کو، ازواج کہتے ہیں کئی بیویوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے اور صحیح حدیث کے اندر. یہ 72 والی روایت صحیح نہیں. اور فرمایا کہ اب وہ عورتیں جو دنیا کی عورتیں ہیں، تو قرآن مجید کے اندر بکثرت ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے پورے عین انہیں کہا جاتا ہے، عین کہا جاتا ہے بڑی آنکھوں والے، ان سے شادی کر دے گا جنت میں پہنچتے. لیکن دنیا کی جو عورتیں جنت کے اندر پہنچ جائیں گی، ان سے ان کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کی جائے. اگر کسی کا شوہر بھی جنت میں پہنچ گیا، اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیں گی تو رہیں گی، ورنہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیں گی تو اللہ رب العالمین ان سے شادی کرے گی. دنیا سے جو بھی عورتیں جائیں گی جنت کے اندر، ان کی مرضی کے بغیر کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین رہنا پسند نہیں کرے گا، ان سے اجازت نہیں جائے گی. جنت میں اللہ رب العالمین نے جن بیویوں کو، جن حوروں کو بنا رکھا ہے، ان کو اللہ اپنی مرضی سے کسی کو عطا فرما دیں گے. یہ تمہاری اتنی بیویاں تمہاری اعمال کے وقت میں. لیکن جنت کی، دنیا کی جو عورتیں ہوں گی ان سے اجازت نہیں جائے کہ اگر تم چاہو، اگر مثال کے طور پر کوئی نیک بخت عورت ہے، روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتی ہے، چغلی نہیں کرتی، اچھی نیک عورت ہے، ایمان والی شرک نہیں کرتی ہے اور سنت کے خلاف عمل نہیں کرتی ہے، ایسی عورت جنت کے اندر پہنچ گئی اور اس کا مرد جنت کے اندر نہیں پہنچا. ضروری نہیں ہے کہ ابھی بھی دونوں جنت کے اندر جائیں. اگر اعمال کے بقدر انسان اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو. اگر کسی کا شوہر جنت کے اندر نہیں پہنچا تو اللہ رب العالمین اس جنتی مرد کے بارے میں ان عورتوں سے اجازت لیں گے کہ تم اس میں سے جس مرد کے ساتھ میں رہنا چاہو اس مرد سے تمہاری شادی کرو. اگر جو عورتیں اپنے شوہروں سے محبت کرنے چاہتی ہیں کہ جنت میں بھی اس کا ساتھ ہو، عورتیں کے بھی ذمہ ہیں کہ مرد کو نماز کے ٹائم ہوشیار کر دیا کریں کہ اذان ہوتی نماز پڑھو. اسی طریقے سے ہر نیک عمل، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، ہر وہ نیکی، عورتوں کا بھی یہ کام ہے کہ اپنے شوہر کو ابھارے اس بات پر کہ تم نیک کام کیا کرو، اب موت کا وقت پتہ نہیں کب آ جائے، اور نیک اعمال کیا کرو. اگر وہ عورتیں شوہروں کو نیک بنانے کی کوشش کرتی ہیں تو امید ہے انشاءاللہ اپنے شوہروں کے ساتھ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگی. ورنہ پھر اگر کسی عورت کا شوہر نہیں مانتا ہے، وہ جہنم میں چلا گیا، تو اللہ رب العالمین جنتی مرد کے بارے میں فیصلہ کریں گے اور پوچھیں گے کہ تم کس مرد کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہو، اسے شادی کرو. یہ وہ پچھلے خطبے کا جواب تھا جو ذہن میں اٹھنے والا سوال ہوتا ہے
جب یہ تذکرہ ہوتا ہے تو دنیا کے اندر عورتوں کے اندر اکثر یہ خیال آتا ہے کہ جب جنت کے اندر ایسی بیویاں ملے گی جو اتنی حسین اور جمیل ہوگی تو پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا. اس پوری حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایک تو 14ویں چاند کے مانند چمک پیدا کر دی جائے گی اور ان حوروں سے بہتر. ایک ضعیف روایت کے مطابق یہ ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے, اور منبر رسول پر کوئی ضعیف روایت, کوئی جعلی حدیث بیان کرنا یہ اہل سنت کی شان نہیں ہوا کرتی. اس میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ جیسے فرمایا کہ جیسے رضعی کا مغلہ اور جنت کی حوریں رضعی کا بھتلہ, لیکن اس روایت کی سند صحیح نہیں, اس لیے میں اس کو معتبر نہیں سمجھتا, اس کو سند کے طور پر نہیں بیان کرنے کی کوشش کرتا. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ پورا فلسفہ میں نے پورے سند کے ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یہ پوری لمبی حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3327 نمبر پر, اور صحیح مسلم کے اندر 2834 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. آپ اپنے انٹرنیٹ پر اپنے موبائل پر یہ نمبر ڈالیں, یہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. جیسے ہی ڈالیں گے یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ کہنے والے نے جو بات کہی ہے وہ پیٹنٹ ہے یا نہیں ہے. میرے بھائیو, آج کا دور بڑا علمی دور ہے, اور جنت میں جانے کے لیے جیسے کہ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروگا رضوان اس کا نام ہے, اس کے پاس جب میں پہنچوں گا اور دستک دوں گا تو پوچھے گا آپ کون, میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جنت کا دروگا کہے گا کہ مجھے میرے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ کے سوا کسی کے لیے جنت کا دروازہ پہلے نہیں کھولا جائے. جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع پر مسلمان نہیں آئے گا, اس وقت تک جنت میں جانا ممکن نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, تمام طرح کے افراد و تفریح کو چھوڑ کر, تمام طرح کی کتابیں اور تمام طرح کے مسلکوں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی طرف جب تک مسلمان نہیں آئے گا اس وقت تک جنت میں داخلہ ممکن نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر اس سے محبت کرنا, اس پر عمل کرنا, اپنی زندگی کے اندر لانا, یہ عمل انسان کو جنت کے اندر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما, اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر, جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, آخری سانس میں کرنا نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے نبی کی ایک ایک سنت ایک ایک طریقے سے محبت پیدا فرما دیجیے, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین پوری امت کو ٹکڑوں میں بٹنے سے بچا لیجیے, سب کو اللہ قرآن و سنت کے علم پر اکٹھا فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا نصیب فرما. یا رب العالمین ہمیں جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیر سے وسعت عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم سب کے دلوں میں جو تمنائیں جو خواہشیں ہیں اللہ ہر دلوں کی دھڑکنوں کو آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں, اللہ سب کی جائز تمنا جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے, اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے. وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمہ اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي الذي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى